جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ARY نیوز کی خصوصی بجٹ نشریات جاری ہے اور جس میں ہم دیگر مہمانوں کو ہمیں جوائن کرتے جائیں گے، دیگر مہمان بھی وقتاً فوقتاً، تاکہ ہم معیشت کے مختلف شعبوں سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، آپ کو بتا سکیں آسان سہل انداز میں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا اور گورنمنٹ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ہمیں خبر ہمیں منتظر میرے پاس یہاں پہ نہیں ہے، خبر مجھے بھیجیے گا تاکہ میں کر سکوں. اور مین ویل ہمیں شعیب نظامی صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ، آئندہ مالی سال ٹیکس نہ دہندگان پر مزید سختیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال 20 سے 30 لاکھ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا امکان ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بجٹ میں ٹیکس قوانین میں رد و بدل کی تجویز ہے. نان فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا. نان فائلرز کے بجلی گیس کنیکشن کاٹنے کے قوانین پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ بجٹ اقدامات میں یا معیشت سے متعلق اقدامات میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ٹیکس نہ دہندگان ہیں ان پر مزید سختیاں کی جائیں گی اور ان کی سمز بلاک کرنے کے لیے اور جناب وہ کنیکشنز کاٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. شعیب بھائی، نظامی صاحب، یہ ہم ہر سال یہ سنتے ہیں کہ جی وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. ابھی یہ جو ہم خبر بتا رہے ہیں یہ کوئی آپ کو کوئی بڑا ان یوزول یا انپریسیڈنٹڈ سا اقدام لگتا ہے کہ جناب وہ ان کی سمز بند ہو جائیں گی، بجلی کا کنیکشن کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جائے گا؟ یعنی کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی ایک سیریس ایفرٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں واقعی کوئی ٹیکس نہ دہندگان میں سے اگر 100 لوگ ٹیکس نہ دہندگان ہیں تو ان میں سے 50 بھی سوچیں گے کہ یار گورنمنٹ تو یہ کرنے لگی ہے، ٹیکس دینا شروع کر دو؟ جی، جیسے ابھی سموں کے اوپر ہوئے تقریباً 1,20,000 سموں کا جو ہے وہ ڈیٹا ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے. یہ 5,06,000 کے آس پاس تھیں. ان میں سے جو ہے وہ جو بحال آ جاتے ہیں، فائلر بن جاتے ہیں، ان کا ٹیکس، ان کی سمیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایک کمپنی کا جو ہے وہ چونکہ اس وقت اسٹے ہے، ان کی سم میں بلاک نہیں ہو رہی ہیں، باقی سم بلاک ہو رہی ہیں. اب اگر بجلی اور گیس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو 114(b) جو ہے وہ دونوں کو ہی کرتا ہے، بجلی، گیس اور نان فائلر کے خلاف ہر طرح کی کارروائی جو انکم ٹیکس کا 114(b) شیک ہے وہ کرتی ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم SDGs کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بجلی دیں، یہ UN کے اہداف ہیں، گیس دیں، بنیادی سہولیات دیں، اور وہیں پر ہم ان کے جو ہے بجلی اور گیس کے کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے تو وہ بعض اوقات جو ہے نا انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے اندر آتا ہے. دوسری بات اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ریاست کا یا حکومت کا ایک عام آدمی کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، جس میں کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے، جس میں میرے بھی بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ میں ریاست کو یا گورنمنٹ کو ٹیکس دوں اور اس کے بدلے میں حکومت جو ہے مجھے کوئی فیسلٹیز دے گی. اگر میں ڈکلیئرڈ ہوں کہ جناب میں ٹیکس نہیں دے رہا تو پھر گورنمنٹ کو بھی پھر یہ رائٹ ملتا ہے نا کہ پھر مجھے بنیادی سہولت سے محروم کرے. تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں آئے گا کیا وہ اس اعتبار سے؟ نہیں، اس لحاظ سے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ SDGs کے تحت ہوتا ہے تو اس لیے کور ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گا اور پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو پھر اس کو سب کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بجلی اور گیس کا میٹر ہے جب آپ وہ لیتے ہیں تو اس میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ آپ نان فائلر ہوں گے تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. یہ دیتے ہوئے آپ کو نہیں کہا جاتا. پھر آپ خود اس کے مالک ہوتے ہیں، آپ اس کی پرچیزنگ دیتے ہیں، پھر آپ اس کا رینٹ دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر ڈسکنیکٹ ہو تو یہ تھوڑا سا ایشو بنتا ہے. لیکن اسی لیے لاسٹ ایئر جو نور عالم خان صاحب کی PSC تھی اس نے اس کی مخالفت کی تھی اور یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. صرف سم امپلیمنٹ ہوئی ہیں. تو اب یہ 20 سے 30 لاکھ کا ڈیٹا اگر یہ آ جاتا ہے اور یہ زیادہ تر اس میں وہ کمرشل صارفین جو دکاندار ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، کچھ صنعت کار ہیں وہ آتے ہیں، جو چھوٹی SMEs ہیں وہ آتی ہیں، تندور آتے ہیں، یہ تمام کے تمام وہ جو نان فائلر ان کی بات ہو رہی ہے ان میں زیادہ تر تعداد ہی وہاں سے آئی. خرم صاحب مجھے پھر ایک بات سمجھا دیجئے، ایک سادی سی بات سمجھا دیجئے. بھائی جو ٹھیلا ہے، دکان ہے، تنور والا ہے یا سونے کا کاروبار کرتا ہے، اس کی دکان تو ایگزسٹ کرتی ہے نا. یہ تو اس کا وہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے نا، وہ تو ایک اینٹیٹی ہے جو کہ وہاں پڑی ہے، وہاں پر کھڑی ہے، سالوں سے ہے، سالوں تک رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ون فائن ڈے جب آپ صبح آئیں گے تو غائب ہوگا بندہ وہاں سے. تو ایسے لوگوں کو نیٹ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پرابلم کیا ہے؟ اور یہ میں اگر یہ بہت اوور سمپلیفائڈ ساؤنڈ کر رہا ہے میرا یہ سوال، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سابق وزراء خزانہ اس کو بتاتے ہیں اسی طریقے سے. شوکت ترین صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مشین ہوگی، وہ ہر جگہ پہ لگ جائے گی، اتنے پوائنٹ آف سیل ہو جائیں گے، وہ پرچی کٹے گی تو وہ نیٹ میں آ جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سونے کی تو خالی 20 دکانیں رجسٹرڈ ہیں، تو چلو بھائی میں 4,000 روپیہ بلکہ 3,000 روپے پر یعنی سے شروع کروں تاکہ پہلا میرا ہدف جو ہے وہ ان سے پیسے بنانا نہ ہو بلکہ ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہو. وہ 3,000 ایک دن بڑھ کے 6,000 بھی ہو جائے گا. پھر ہم اکارڈنگلی بھی ٹیکس کر لیں گے کہ چھوٹے والے پہ کم اور بڑے والے پہ زیادہ. If it is that simple, یا تو آپ کہیے کہ نو بدامی صاحب it is not that simple, تو ٹھیک ہے. If it is that simple جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے تو why on earth it is not happening? اچھا بدامی صاحب آپ کو پتا ہے کہ کل کی ہماری بات کی پوائنٹ بتایا گیا تھا کہ گورنمنٹ کو یا
اسٹیٹ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہاں اور ٹیکس کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. یہ انفارمیشن ساری اویلیبل ہے. ٹھیلے والے کو ٹیکس کرنا ہے, کتنا ٹیکس لگ سکتا ہے, یا اس کو لانے کا ٹیکس ریٹ میں کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, یا پھر جو اتنا بڑا سیگمنٹ آپ کا, جیسے 4 سیکٹرز کی بات, بہت بڑے لینڈ لارڈز ہیں, بہت بڑے ویلدی لوگ ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ سفر بھی کرتے ہیں پورا سال, وہ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں, وہ ٹورزم کے لیے بھی جاتے ہیں, وہ ہر چیز کو کرتے ہیں, اور وہ ٹیکس سے بھرتے ہیں. اور اگر آپ ان کے ٹیکس دیکھیں, اور خاص طور پر ہمارے معاشرے بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز جو ہے وہ 80% کا جو ہے وہ 5 لاکھ ٹیکس ہے. نیا نمبر جو آیا لاسٹ 80% جو ہے وہ 5 لاکھ یا اس سے کم ٹیکس ہے سال کا. اور آپ ایسے دیکھ لیں اس طرح سے. اچھا خرم بھائی, یہ ایک تو ٹیکس نہ دہندگان کی سم کاٹیں یا نہ کاٹیں, میں آنر مجھے ریکمنڈ دوں گا کہ آپ کو نا آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ضرور کاٹنا چاہیے حکومت کو, تاکہ آپ نیا والا لیں. یہ ہمارے یہ آپ سے نا کل بھی بات صحیح نہیں ہو پا رہی تھی, آج بھی نہیں ہو پا رہی, ذرا ریکنیکٹ کرنا خرم صاحب کو, یا اگر اسکائپ میں پرابلم ہو رہی ہے تو فون پہ لے لیں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ سن سکیں ان انٹرپٹیڈ, کہ تاکہ ان کا پوائنٹ لے کے جائے. ریکنیکٹ کریں ذرا, مجھے دوبارہ بتائیے گا خرم صاحب. تب تک میں یہی سوال کہ بھائی یہ دکانیں, یہ تنور والے, یہ فلاں والے کیوں نہیں آ پا رہے, یعنی بہت مشکل کام ہے کیا یہ؟ اچھا وسیم صاحب, اس میں سے جو بڑا ایشو ہمیں جو ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ہم جو ٹیکس دیں اس کے بدلے ہمیں ملے کیا, مطلب سیکیورٹی کے معاملات کیا ہوں, ایجوکیشن کے معاملات کیا ہوں, ہم بیمار ہوں تو اسپتال میں دوائیوں کیا ہو. اسی طرح جو لوگ ٹیکس دیتے رہے ہیں دنیا بھر میں کووڈ میں ان کو بڑی بڑی فنڈنگ ملی ہے. پاکستان بالکل جنہوں نے لاکھوں روپے ٹیکس دیا اور بے روزگار ہوئے, انکم ٹیکس جمع کراتے رہے کئی سال تک, ان کو جو ہے وہ مڈل کلاس کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ تمام کے تمام وہ ایشوز ہیں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب تاجروں کی حالت یہ ہے کہ 1200 روپے انکم ٹیکس بھی دینے کو تیار نہیں ہے, اور تاجر دوست ایپ میں آنے کو تیار نہیں ہے کہ جی آپ یہاں سے ہمارا جو ہے نا وہ احتساب شروع کر دیں گے, ہمارا آڈٹ شروع کر دیں گے. اسی لیے تو میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ آرگومنٹ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, غیر مساوی طور پہ ٹیکس ڈالا جائے کسی پہ وہ تو غلط ہے. ابھی تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحے کو ہم تھوڑا سا روتھ لیس ہو کر ایک لمحے کو یہ والے آرگومنٹس اگر چھوڑ دیں کہ یہ تو جس نے ٹیکس دینا ہے وہ کہہ رہا ہے نا, اور ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہا بالکل. گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم ان سب پہ ٹیکس لگائیں گے. گورنمنٹ کو کیا رکاوٹ ہے کہ جناب یہ شعیب نظامی صاحب کی یہ دکان ہے, یہ اتنا کماتے ہیں, آپ زیادہ نہیں 2000 روپیہ ٹیکس دیجئے تاکہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور آپ شعیب صاحب نہیں دیں گے تو آپ کی دکان کا کنیکشن کٹ جائے گا. یہ کیوں نہیں کر پا رہی گورنمنٹ؟ اس لیے وہ تو شعیب صاحب مسئلہ ہے کہ وہ نہیں دے رہے, نہیں دیں گے تو بجلی کٹے گی, یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ اس لیے نہیں ہو پاتا نا کہ حکومت کو کا اپنا ایک پورا ووٹ بینک ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو پولیٹیکل بیک لیش, وہ ایشوز ہوتے ہیں. تاجر جو ہیں وہ ووٹر بھی ہیں, وہ مظاہرے بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, یہ تمام کے تمام ایشوز ہوں گے. پھر ساتھ میں یہ ہوگا کہ اگر تاجر دوست ایپ میں آ رہے ہیں تو ایک تاجر گروپ حمایت کر رہا ہے, ایک مخالفت کر رہا ہے, تو یہ کوئی یہ تاجر ایسوسیشن ہڑتال بھی کر سکتی ہے, وہ اگلے الیکشن میں ووٹ بھی متاثر ہوگا. اس کے اوپر جو ہے 10,000 روپے ٹیکس ہے, جرمانہ ہوگا تاجر دوست میں نہ آنے کے اوپر, اور یہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ جو غیر رجسٹرڈ ہیں سیلز ٹیکس کے, وہ ابھی تک جو ہے وہ پروفٹ کما رہے ہیں, کہ وہ جمع کراتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ ان کو آپ 5% ایکسٹرا لگا بھی دیں گے تو وہ 17% یا 18% تو بچا رہے ہوں گے نا. اس کی وجہ سے جو ہے اس سب کا نتیجہ نکلتا ہے کہ چلو یار ایک جو طبقہ ہے تنخواہ دار طبقہ, جس کا نہ کوئی نمائندہ, نہ کوئی اس سینس میں نمائندہ جو اتنا تگڑا ہو, نہ پارلیمان میں بیٹھا ہے نہ کہیں اور بیٹھا ہے, تو چلو, اور جس کا پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ اگر اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے تو وہ آگے پاس آن کر دے. ظاہر ہے اگر میں ایک دکان چلاتا ہوں اور میں 100 روپے کا سامان لے کے 150 میں بیچتا تھا, کل سامان 150 کا ہو جائے گا تو میں 200 میں بھیجوں گا. تنخواہ دار طبقے کا وہ آپشن بھی نہیں ہے, اور جس کا ٹیکس ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کو اپنی مشینری بھی زیادہ تگڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ٹیکس کاٹنے کے لیے, تو ٹھیک ہے اس پہ ہر سال جو ہے وہ نیٹ ریٹ بڑھایا جاؤ. بس یہی ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ود ہولڈنگ رجیم ہے اس میں سب کے سب آ جاتے ہیں. ایف بی آر بھی یہ چاہتا ہے کہ ود ہولڈ کر دیا جائے بجلی کے بلوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اس میں 4-5 ٹیکس لگا دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جہاں بھی ان کو بھی ود ہولڈ ایجنٹ بنایا جائے, اسپتالوں کو, بڑے برانڈس کو, کہ وہ جی ایس ٹی جمع کرتے رہیں اور جمع کر کے ایف بی آر کو دیتے رہیں. جہاں انکم ٹیکس کی باری آئے وہاں کلیکشن نہ ہو, جہاں تنخواہ دار طبقہ ہو, آؤٹ سورس کٹ رہا ہو, ان کی کٹنگ ہو جائے. پھر جو بڑے صنعت کار ہیں, پھر ایک یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ٹیکس کے بدلے کم از کم آپ ان کو ریسپیکٹ ہی دے دیں, کوئی گولڈن سلور کارڈ ہی بنا کے دے دیں, یہ ٹیکس پیئر ہیں, ان کو ایئرپورٹ پہ کوئی اچھی پارکنگ مل جائے, کوئی ان کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کرتے یار, یہ تو آسان, یہ تو گورنمنٹ کی ول ہوتی. خرم شاہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں, اور مین ویل ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آف کورس سینئر رہنما اینڈ ویری ریلیونٹ آلسو ود ریگارڈ ٹو اکانومی اینڈ بجٹ نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا. میڈم تھینک یو ویری مچ. خرم صاحب آپ پہلے کمپلیٹ کیجیے گا جو آپ کہہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, جب آپ کے پاس کل ہم نے ایک بات کی تھی وسیم, آپ کو یاد ہوگا
کہ گورنمنٹ آفیشلس کو یا جو بھی بجٹ بنا رہے ہیں یا بناتے آئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ٹیکسز کہاں لگانے ہیں کہاں نہیں لگانے, یہ بہت کلیئر ہے. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ فائنانس منسٹر آپ کو پتا ہے بہت صحیح بات کرتے ہیں کہ واٹ اینڈ ہاؤ, یعنی کہ واٹ ٹو بی ڈن اینڈ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن, یہ ہمیں پتا ہے. who should do it اور when it will be done, یہ کوشچنز ہیں. تو یہ اگر اس بجٹ میں ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں ایٹ لیسٹ مجھے یہ ڈائریکشن بھی نظر آتی ہے, تو میرے لیے بہت زیادہ سیٹسفیکٹری بات ہوگی کہ میں نے ایٹ لیسٹ ان 3-4 بڑے سیکٹرز کو جہاں پہ بہت بڑے لینڈ لارڈ بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں بیچ میں, اور یو نو جن کے ایسٹ بیونڈ می ہیں, وہ سفر بھی کرتے ہیں, وہ حج عمرے بھی کرتے ہیں, وہ ٹورزم کے لیے بھی جاتے ہیں, وہ ان کے بینک بیلنسز ہیں بھی اور نہیں بھی اور انڈائریکٹلی بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ ڈیٹا ضرور موجود ہے کہ کس پہ ٹیکس کرنا ہے کس پہ نہیں. آپ جو ٹھیلے والے کی بات کر رہے تھے یا دکان والے کی بات کر رہے تھے, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا مشکل نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ لیٹس سے آئی ایم جسٹ تھنکنگ لاؤڈ کہ آپ پریڈینشیل آرڈر کے تھرو ایک چیز پاس یہ کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہر ایڈلٹ کا اکاؤنٹ ہوگا, بینک اکاؤنٹ ہوگا, اور اس کے اندر میں صرف 50 روپے ڈلوا دوں یا 10 روپے یا 100 روپے ڈلوا دوں تاکہ وہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے. صحیح ہے. تو اس کے بعد دیکھیں انڈیا نے یہ کیا ہے, اس کے بعد BIST سے لے کر جو بھی آپ مراد بھی دیتے ہیں وہ ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں, یہ آسانی ہوگی. دوسرا یہ کہ جب اس کو آپ نے ٹیکس کرنا ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کیا یہ ٹیکس دینے کے آپ قابل ہو گیا یا نہیں ہو گیا, انکم کی بات کر رہا ہوں. اس طرح آہستہ آہستہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیش جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو میں کم کرتا جاؤں, میں انسینٹیوائز کروں سیلز ٹیکس کے تھرو, جیسے پنجاب نے کیا, یہ بہت اچھی اسکیم ہے, اس کو پورا ریپلیکیٹ ہونا چاہیے اکراس دا کنٹری, کہ سیلز ٹیکس آپ کا 5% ہو جائے گا اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں 18 کی جگہ یا 19 کی جگہ جو ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح کے انسینٹیو دینا, بینک اکاؤنٹ کے تھرو سب کو لے کر آنا اور سب کو انسینٹیوائز کر کے ٹرانزیکشنز کو آن لائن کرنا, اس سے آپ کی بہت بڑی ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ٹیکس بھی آگے جاتے ہوئے آپ کا فیوچر ٹیکس پیئر پیدا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہمارے اگر ہیں, اور وہ 80% پارلیمنٹیرینز وسیم, اگر 5 لاکھ یا اس سے کم انہوں نے ٹیکس دیا پورے سال میں, تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ایک دکان والا, ایک ٹھیلے والا کیا سوچے گا کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے اقتدار میں, وہ ٹیکس پورا اگر نہیں دیتا, ایسٹ بیونڈ مینز ہیں, تو میں کیوں دوں ٹیکس پورا. تو دیکھیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا اگر ہمیں واقعی ٹیکس اکٹھا کرنا اور صحیح جگہ سے کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو ٹیکس ریٹ پہ اتنا سے لائیں کہ بہت ساری چیزوں سے یہ پتہ لگتا ہے. اور نفیسہ شاہ صاحبہ, تھینک یو ویری فار ٹائم, کہ اگر ول ہو تو دیر از اے لاٹ گورنمنٹ کین ڈو, لیکن وہ کہیں ول کا پرابلم آ جاتا ہے, کہیں مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں وی انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری چیزیں آسان بھی نہیں اوور نائٹ کرنا, لیکن یہ تو ہے نا کہ کم از کم ایک ول نظر ہے, ڈائریکشن نظر ہے, تو ایک یہ تو لگے کہ ہاں صحیح سمت میں پہلا قدم ہے تو آخری قدم بھی ہو جائے گا. کبھی کبھی وہ سیاست کی نظر بھی ہو جاتا ہے. آپ مجھے پلیز نفیسہ شاہ صاحب بتائے گا کہ ابھی ایز وی اسپیک اور اب سے کچھ گھنٹوں بعد فائنانس بل آنے والا ہے, جو کہ آف کورس سال کی سب سے بڑی یا بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے عام آدمی سے متعلق. اس میں آپ کا ایک بہت, آپ ٹھیک ہے اس وقت گورنمنٹ کا اس سینس میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک بہت ہی ان اوائڈیبل آپ اتحادی ہیں, مطلب ناگزیر ہے, چلے میں اتحادی کا لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن آپ کا لفظ, آپ کا کردار ناگزیر ہے. آپ سے ڈسکس ہوا ہے کچھ یہ فائنانس بل؟ اینڈ اگر نہیں ہوا, بیکاز ایک الزام پر آپ کی پارٹی پہ لگتا ہے کہ جناب جیسے وہ حتیٰ کہ عزت بل پہ لگا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کہ صاحب مخالفت بھی کر دی اور جناب وہ ٹیکنیکلی ایسا کھیل لیا کہ جناب وہ گورنر چلا گیا تو پیچھے دوسرا گورنر آ گیا تو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. تو یا تو آپ کہیں کہ جناب بادامی صاحب ہم سے نہیں ڈسکس ہوا اور ہم نہیں کریں گے اپروو, ہم نہیں دیں گے اس کے حق میں ووٹ, تاکہ آپ یہ الزام تو نہ لگے نا کہ جناب بس وہ میڈیا پر آ کر جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی کر لی کہ نہیں جی ظلم عوام کے ساتھ, اور باقی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. دیکھیں اس میں کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل ایک کانشیس فیصلہ ضرور کیا کہ جو زمینی حقائق ہیں اس ملک کے, جو تنازعات چل رہے ہیں, جو سیاسی خانہ جنگی کے میدان بنے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں, جس طریقے کے الیکشنز ہوئے ہیں, تو اس ملک کو استحکام دینا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کمبینیشن تو کرنی تھی. پی ٹی آئی تو نہ کسی کو کھیلنا دینا ہے نہ خود کھیلنا ہے. ان کو تو شروع میں ہی آفر ہوئی تھی بات چیت کی, لیکن انہوں نے کہا نہ ہم حکومت فارمیشن میں جائیں گے نہ ہم کسی سے بات کریں گے. اس پرسپیکٹو میں صرف ایک آپشن تھا, اور وہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کولیشن فارمنگ میں دو بڑے فریق بن کر آگے جاتے. ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی کولیشن گورنمنٹ میں نہیں, لیکن ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے,
اور ہم حکومت کو اس وقت تک جتنے بھی انہوں نے قانون سازی کی ہے, کئی کنٹروورشل بلز بھی آئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. فائنانس بل میں بھی آپ مثبت کردار ادا کریں گے؟ مطلب یہ نہیں ہے, نہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوں گے, کیونکہ ہمارے پیچھے حلقے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کا ایشو بھی پہلی بار میں نے ریز کیا تھا, پیپلز پارٹی نے ریز کیا تھا. اور آج دیکھیں کہ آپ, مجھے کل بڑی حیرت ہوئی کہ جب انہوں نے اکنامک سروے کی رپورٹ جاری کر کے یہ کہا کہ 6% گروتھ ہے زراعت کے, اور میں اس موقع پر سلام پیش کروں گی اپنے کسانوں کو, لیکن کسانوں کا حشر جو ہوا کیئر ٹیکر ٹائم میں ہوا. لیکن اس وقت ہم سب جو اس وقت پارلیمان میں ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ سمیت, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو بتائیں کہ کس نے فیصلے کیے جس کی وجہ سے ایک غیر ذمہ دارانہ, نہ صرف غیر ذمہ دارانہ لیکن کرمنل ایکٹ ہوا, جس کے تحت آپ کا ٹھیک اس وقت گندم کے جہاز جو ہیں وہ انہوں نے برت آ کے کیا جس وقت آپ کی گندم کی کٹائی ہو رہی تھی. تو یہ تو ہمیں بہت ضروری ہے, اور پیپلز پارٹی نے بارہا اس کو ریز کیا ہے, اور ہم یہ ریز کرتے رہیں گے. بجٹ, اوکے, کمنگ ٹو دا بجٹ, وہی میں نے کہا کہ کیونکہ وی کی ناٹ بی سائلنٹ اسپیکٹیٹرز, ہمارے اپنے اپنے حلقے ہیں, لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. تو نہیں کریں گے, سپورٹ کریں گے, کیا سوچا ہے؟ میٹنگ ہوئی, پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی, تو یہی بات ڈسکس ہوئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمپلیٹ نہیں ہے, پارلیمنٹری کمیٹیز کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس وقت جس نہج پر بجٹ پیش ہو رہا ہے تو فائنانس کمیٹی ہی موجود نہیں ہے, اور قانوناً آپ کو ایسے قوانین ہیں جس کے تحت آپ کو کچھ پیپرز جو ہیں وہ کمیٹیز میں لے کرنے ہیں, اور اس کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا ہے. وہ بجٹری فریم ورک, بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے, اور فسکل فریم ورک ہوتا ہے آنے والے سال کا. تو یہ دو پیپرز ہیں. اس سے میں یہ اخذ کروں نفیسہ صاحبہ کہ ایز وی اسپیک پیپلز پارٹی از ایکچولی اناویئر آف دی اپ کمنگ فائنانس بل, کہ کیا آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں بتایا گیا. دیکھیں, ہمیں اگرچہ کل ملاقات ہوئی صدر پاکستان کی شہباز شریف کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے بحیثیت ورکر, اور ہم نے یہ ریز کیا کل میٹنگ میں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میں پریسائز کر دوں کہ اپ کمنگ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پہ یہ لگ رہا ہے, زراعت پہ یہ لگ رہا ہے, اس پہ یہ ٹیکس اقدامات ہو رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ جی, آپ کو سمرات پیپلز پارٹی, دیکھیں پہلے تو کمیٹی نہیں تھی. مجھے پارٹی لیڈرشپ جو کل ہماری ڈسکشن ہوئی اس کا تو یہی خد و خال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ کے حوالے سے جو بریفنگ دینی چاہیے تھی شاید اس طریقے سے نہیں دی گئی, اور ہمارے تحفظات ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ہم لوگ وی آر ان اٹ ٹوگیدر, تو ہم ضرور, ہم ڈائلاگ, پیپلز پارٹی ڈائلاگ کا بازو کبھی نہیں چھوڑتی, ہم ضرور اس پہ ڈائلاگ کریں گے, ہم بات چیت کریں گے, ہم اپنے تحفظات رکھیں گے, اور ہم حل کی طرف جائیں گے. اور یہ تو پیپلز پارٹی ایز وی اسپیک اصولی طور پر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ فائنانس بل کو آپ سپورٹ کریں گے, کہ پیپلز پارٹی نہیں, کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بجٹ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی. ہم ضرور, لیکن ہم اپنی بات ضرور رکھیں گے, وہ ہم اپنی بات کمیٹیز کے ذریعے رکھیں گے, ہماری پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز جو ہیں ان کے تھرو رکھیں گے. بحیثیت ہم ایز ممبرز وین وی گیٹ اپ اینڈ اسپیک, ہم اپنے حلقوں کی بات کریں گے, ہم اپنے باتیں ضرور رکھیں گے. ہم ایک جمہوری جماعت ہے, ہماری پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے, اور ہم جب باہر بات کریں گے تو اسی ہم سینٹیمنٹ کی عکاسی کریں گے جو ہماری پارٹی میں اندر بات ہے. اپنے کنسرن رکھیں گے, لیکن بجٹ کو سپورٹ نہ کرنا پریکٹیکلی کوئی آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے. نہیں, میں نہیں سمجھتی جی, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں یہ آپشن نہیں ہے, لیکن وی ول گو ٹورڈز, وی ول گو اسٹیپ وائز, اور ہم کنسٹرکٹیولی انگیج کریں گے. ہو سکتا ہے ہم فائنانس بل میں امینڈمنٹس بھی پروپوز کریں حکومت کو, جیسے سینٹ بھی کرتی ہے. ہم اپنی تقریروں کے ذریعے پی ایس ڈی پی میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بھی ہم ریز کریں گے. تو انٹرنل کمیٹیز اینڈ آف کورس آن دا فلور آلسو. اور ہم نے فلور پر آپ نے دیکھا کہ اگر اپوزیشن, جہاں اپوزیشن نے شور ہنگامہ کیا, مہازارائی کی, وہاں ہم نے کنسٹرکٹیولی حکومت نوٹڈ, یہ آ گیا. اچھا, اب میں ذرا شعیب صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. نوٹڈ نویدہ صاحب, اب یہ شعیب نظامی صاحب
وہ جو آپ نے خبر بھی دی ذرا وہ بتا دیجیے کہ اس کی صداقت کا کتنا امکان ہے اور وہ کتنا کہ جناب یہ کیا واقعی یہ تو پہلے تو سن رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے ظاہر ایڈیشنل ٹیکس ریونیوز کا کہا ہے اور اس کے لیے اس کی وجہ سے جو تنخواہ دار طبقے میں جو ہائیسٹ سلیب ہے جو کہ اس وقت اپنی تنخواہ کا 35% دے رہا ہے, 100 روپے کماتا ہے تو 35 روپے گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں, وہ 40 یا 45 تک بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے کیا ہے خبر ذرا بتائیے گا. جی آئی ایم ایف سے جو بات چیت ہوئی تھی اس میں ایک سلیب کم کیا جانا تھا. جو اس وقت 5 سلیب ہیں انکم ٹیکس کے وہ 4 کیے جانے ہیں. اس میں ایک جو سلیب 3 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدن والا ہے اس کے اوپر تقریباً 12.5% ٹیکس ہے, وہ 17.5 یا شاید 22.5 تک جو ہے اس کو بڑھایا جائے. اسی طرح جو اگلا یہ جو 3 سے 5 لاکھ والا سلیب ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 22% ٹیکس ہے, اس کو جو ہے بڑھایا جائے کہ اس کو ہائیسٹ والے میں لے جائیں. یہ ہے نہیں, ہائیسٹ والا جو ہے وہ 5 لاکھ سے جو زائد آمدن ہے سالانہ 60 لاکھ روپے آمدن ہے اس کے اوپر جو ٹیکس چاہے وہ تنخواہ کا ہو چاہے وہ کاروبار کا ہو اس کو جو ہے 35 سے بڑھا کے 45% کرنے کی تجویز ہے. اس میں سے آج کیبنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی حتمی کہ کیا اس میں پرچیز وہ آئے گا. تقریباً 60 بلین کا یہ ٹیکس ریونیو نمبر ہوگا اگر حکومت یہ اضافی 60 ارب روپیہ ملے گا. جی تنخواہوں اور اس مد میں انکم ٹیکس میں تقریباً 60 ارب روپے حکومت جو ہے وہ مزید وصول کرنے کی کوشش کرے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ جو اور یہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جس کے پہلے ہی بات کر رہے تھے اس کے لیے کوئی اقدام ابھی تک معلوم ہوا ہے؟ یا جس طرح میں کچھ حوالے بھی دے رہا تھا کہ شوکت ترین صاحب نے بڑے ٹھیک ہے وہ اس گورنمنٹ کے نہیں ہے ظاہر ہے ابھی پہلے پیپلز پارٹی کے بھی تھے بہرحال کہ جناب ہم پوائنٹ آف سیل لائیں گے, کچھ مشینز ہوں گی, اکوپمنٹس ہوں گے, وہ ہر دکان پہ لگیں گے, پہلے مرحلے پہ اتنی دکانوں پہ لگیں گے, اگلے مالی سال اتنی دکانوں پہ لگیں گے تاکہ ڈاکومنٹ ہو جائے. ایسا کچھ ہو رہا ہے عملاً کہ یا وہی جو ہم کہہ رہے تھے جو ابھی ڈسکس کہ جناب جو نہیں دے گا اس کی بدلی کاٹ دو, کیا ہو رہا ہے کچھ یا نہیں ہو رہا؟ یہ چونکہ اب ایف بی آئی کو مکمل یہ جو ہے نا خودکار کر رہے ہیں, ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اس میں یہی تمام کے تمام چیزیں ہونی ہیں کہ جتنا بھی آپ کا ڈیٹا آ رہا ہوگا کون پاکستان سے باہر جا رہا ہے کون پاکستان میں آلریڈی پڑا ہوا ہے ڈیٹا لیکن جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا, مل کے استعمال نہیں ہو رہا. اداروں اب جو ہے لاء میں ایسی چینجز آئی ہیں کہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے بینکوں کے پاس جائے, بینکوں کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا سے ایف بی آر کے پاس آئے. یہ تمام کا تمام ایک جو ڈیٹیل ہوگا تو اس میں تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. پھر ایف بی آئی والے ایکشن کر سکتے ہیں, نوٹس کر سکتے ہیں, یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹریول باہر کیسے کیے, اس کی ارننگ کیا ہے. اور خرم صاحب یہ بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی مجھے اس پہ بھی آپ جواب دے دیجیے کہ یہ جو بتا رہے ہیں شعیب صاحب کہ اگر واقعی آپ 40 سے 45% تک لے جاتے ہیں, یہ جو اضافی گورنمنٹ کو 60-61 ارب روپیہ ہے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کے جو آپ 61 ارب روپیہ اضافی جمع کر لیں گے, ایسے ہی ہے نا جو آپ نمبر بتا رہے ہیں, یہ مطلب اکنامکلی ڈز اٹ میک سینس یا آپ کے پاس اور ایسے بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں سے آپ کسی ایک طبقے کی کمر توڑے بغیر مزید ریونیوز اکٹھے کر سکتے ہیں؟ چونکہ ایک طبقہ وہ نہیں جو ٹیکس نہیں دے رہا, آلریڈی دے رہا ہے اور اس کے پاس وہ آپشن بھی نہیں ہے, کوئی دکان نہیں چلا رہا کہ اس کی اگر کاسٹ بڑھ گئی ہے تو آگے پاس آن کر دے. جی بالکل, اور کیونکہ سیلری کلاس تو بیچارہ ایٹ سورس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے, نہ بھی چاہے تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور یہ بریکٹ بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا بہت زیادہ. ان فیکٹ اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ مزید بڑھ جائے گا اور اس سے پروسیشن مزید بڑھ جائے گی. اور یہی والی بات کو ہم کرتے آئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں کہ یہی طبقہ جو ہے وہ پستا آیا ہے اور اس کو نہ صرف یہ کہ یہاں سے ٹیکسز زیادہ پڑ رہے ہیں بلکہ جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے وہ الگ ہے, اس کو اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی خود جو ہے افورڈ کرنی ہے وہ الگ ہے. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ اگر پورا 1 سال, جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ 1 سال اگر آپ پورا کام کریں اس میں سے 5-6 مہینے کہے کہ جی گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور باقی جو 6 مہینے ہیں اس میں بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کام کریں تو پھر جو آپ کا برین ہے نا یہاں پہ وہ رکے گا نہیں, یہ جلدی جو ہے بالکل ایسے. میں بریک لے لوں, ہمارے ساتھ رہے گا نفیسہ صاحب. میں آپ سے بھی ذرا بریک سے پہلے سوال چھوڑ کے جانا بتائیے گا کہ اگر یہ تجویز پہ عمل ہوتا ہے تو آپ کی ذاتی حیثیت پہ یا پیپلز پارٹی کی بھی اس پہ حمایت ہوگی کہ واقعی ایک ٹھیک آئیڈیا ہوگا کہ آپ لٹرلی 40 سے 45% تک لے جائیں آپ اس کو انکم پہ ٹیکس کو؟ بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.